عرش عظیم سے اس کی رحمتوں کا، اس کے نور کی تجلیات کا سیدھا زمین پر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر بیت اللہ شریف پر اس کے نور کی تجلیات کا ظہور ہو رہا ہے۔ چلو چلو آج لوگوں جو آواز دے کے کہتے ہو جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا۔ چلو چلو سارے کے سارے مکے کے در یتیم کے روزے کی چوکٹ پہ چلیں اور جا کے کہیں 5 وقت جس نے نماز کا سجدہ نہیں کیا، پروردگار عالم انسان تو دور کی بات ہے اسے جانوروں کی صفوں میں کھڑا کرنے کو تیار نہیں۔ کملی والے آپ بتاؤ، آپ کے نزدیک وہ آپ کا امتی ہے، آپ کے نزدیک وہ آپ کا عاشق ہے، آپ کے نزدیک وہ آپ کا دیوانہ ہے، آپ کے نزدیک وہ آپ کا غلام ہے، آپ کے نزدیک وہ آپ کا لاڈلا ہے۔ رحمت دو عالم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا میرا رب اسے جانور نہیں مانتا، اس آدمی کو ذرا میرے روزے سے پرے دفع ہو کے رہے، میرے مدینے میں آنے کی کوشش نہ کرے، خبردار خبردار میرا نام لینے کی کوشش نہ کرے، میرے نالین مبارک کو سینے پہ لگانے کی کوشش نہ کرے، مدینے کی کھجوروں کو ہاتھ لگانے کی کوشش نہ کرے۔ اگر میرا رب بے نمازی کو جانور کہنے پہ تیار نہیں تو گنبد خضرا کے مکی کا پیغام ٹنڈو آدم والوں سمیت پوری دنیا کے انسانوں کو پہنچا دو جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا۔ سرکار دو عالم نے فرمایا میرے نزدیک اس سے بڑا کائنات کے اندر بے غیرت انسان کوئی نہیں ہے۔ تجھے اپنے کپڑوں کی چمک پہ ناز ہے، اپنے کپڑوں کی سفیدی پہ ناز ہے، اپنے کپڑوں کی کلف اور مایا پہ ناز ہے، اپنے جوتے کی چمک پہ ناز ہے، اپنی جیب کے اندر کرارے کرارے نوٹوں پہ ناز ہے، اپنے ہاتھ کے اندر قیمتی موبائل، کلائی کے اوپر قیمتی گھڑی پہ ناز ہے۔ کملی والا کہہ رہا ہے جو نماز کا سجدہ نہیں کرتا، اذان سن کے خدا کے گھر میں نہیں آتا، اس سے بڑا بے غیرت کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی کیا اس کا ایمان قابل قبول ہوگا؟ قیامت کے دن اس کے ایمان پہ بات بنے گی، اور میں خبردار اپنے ایمان کو نماز کے سجدوں سے خوبصورت بنا کے لائیو، نماز کے سجدوں سے مزین کر کے لانا۔ ایمان نیرا لے آئے نماز کوئی نہیں، میں روزہ انور سے نہیں بلکہ حوض کوثر سے دیکھوں گا جس کے ماتھے پہ مجھے نماز کا سجدہ نہ ملا اور نماز نہ پڑھتا ہوا میں روزے والا نبی حوض کوثر پہ کھڑا ہو کے پروردگار عالم کے دربار میں کہوں گا الہی اس سے بڑا بے ایمان کوئی نہیں ہے۔ کملی والے کوئی تو گنجائش باقی رہ جائے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگو تم گنجائش کی بات کرتے ہو، فرمایا میرے مزاج پہ نہ اترا، مجھے پسند نہ آیا، بے شک وہ میرے نام کا دم بھرتا ہو، اگر خدا کو سجدے کر کے راضی نہیں کرتا میرا جی چاہتا ہے میں لکڑی کو آگ لگا کر اس کے جسم کو جلا دوں۔ پتہ نہیں کس نے مجھے آپ کو ایک گولی دے دی، ایک مکسچر دے دیا، ایک تسلی کے لیے دعائی ٹیبلٹ دے دی، وہ کیا ہے؟ سرکار قبر میں آویں گے اور ہاتھ پکڑ کے کہہ دیں گے چھوڑ دو یہ تو میرا ہے۔ اگر تیری میری قبر میں سرکار نے آنا ہوتا تو نیزے کی اینی پر چڑھ کر کربلا میں حسین کو قرآن سنانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لاتے حضرت حسین کو ماں کی گود میں قرآن والا جھولا جھول کے دے جھولا جھولتا دے کے فرماتے فاطمہ میرے حسین کے کان میں کہہ دے کہ تجھے کربلا کے میدان میں تلواروں کے مس کے سائے میں سجدے کرنے کی ضرورت کوئی نہیں، میں تیری قبر میں آؤں گا، تیرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا، میں میدان معاشر میں آؤں گا، تیرا ہاتھ پکڑ کے حوض کوثر پہ لے جاؤں گا۔ اگر میرے عزیزوں تیری میری قبر میں سرکار آئیں گے تو بلال کو مکے کی گلیوں میں لیٹ کر تپتی زمین پہ لیٹ کے چمڑا اڑوانے کی ضرورت کیا تھی؟ حضرت امیر حمزہ کے 11 ٹکڑے کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور میرے عزیزوں سمیہ نہدیہ
लबीना। अल्लाह अकबर। हजरत ज़रीरा को मार पड़वाने की क्या जरूरत थी? आले यासिर का कुनबा कटवाने की क्या जरूरत थी? मुसअब बिन उमैर को मेरे अजीजों माँ ने कपड़े उतार लिए। ऐसा मर्द कलंदर है, कलमा पड़ा, भाई ने कुर्ता उतार लिया, तहमत तह बांध कर लुंगी बांध के खड़ा हुआ है। इतने में शोरो होगा सुन के अम्मा जान आ गई और आके कहने लगी क्या बात है, किस चीज पे झगड़ते हो? तुम्हारा बाप पैसे छोड़ के गया, बागात छोड़ के गया, सारी चीजें तो तुम्हारे घर में है। अल्लाह अकबर। बड़ा कहने लगा अम्मा देख बाप दादे का दीन छोड़ के कमली वाले का लाया हुआ दीन इख्तियार कर लिया, इसने कलमा पढ़ लिया। जनाब मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं माँ की मामला अल्लाह अकबर सारे गमों पर गुस्से पे हावी हो जाती है। मेरा ख्याल था अम्मा कहेगी चल जिसे जाने दे, इसका कुर्ता तो हवाले इसके कर दे। रब्बे काबा की कसम उस वक्त मेरी हालत क्या हुई होगी जब मेरी माँ ने मेरी लुंगी की गांठ पर गिरा पर हाथ डाल के खींचना शुरू कर दिया और कहा अगर बाप दादे का दीन पर नहीं आता तो मैं अपने बाप के पैसों की खरीदी हुई लुंगी उतार दे, मैं तुझे चादर भी बांधने की इजाजत नहीं दूंगी। इतना कलमा आसान है, कभी फरिश्तों ने भी नहीं सोचा था। और मेरे अजीजों चार चावलों की देग पका लो, जन्नत के ठेकेदार बन जाओगे। हलीम की न्याज दिलवा लो, जन्नत के ठेकेदार बन जाओगे। चने में चने चावल का बना लो, ठेकेदार बन जाओगे। नान पे हलवा रख के हुसैन के नाम पे तकसीम कर दो, अल्लाह अकबर, ठेकेदार बन जाओगे। दूध वाला शरबत तकसीम कर दो, जन्नत के हकदार बन जाओगे। रब्बे काबा की कसम मैं शरबत बांटने से मना नहीं करता, चावल की खिरात से मना नहीं करता, हलीम हलवे की खिरात से मना नहीं करता, लेकिन खुदा के वास्ते हजरत हुसैन से इतनी ज्यादती क्यों है? आले रसूल से, आलुल बैत से इतनी ज्यादती क्यों है? हजरत कासिम हसन से इतनी ज्यादती क्यों है? अब्दुल्ला हसन से इतनी ज्यादती क्यों है? अली अकबर हुसैन से इतनी ज्यादती क्यों है? अली असगर हुसैन से इतनी ज्यादती क्यों है? ओनो मोहम्मद से इतनी ज्यादती क्यों है? मुस्लिम बिन औजसा से इतनी ज्यादती क्यों है? रब्बे काबा की कसम अगर मेरे अजीजो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा जवान है, 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है, जख्मी हालत में मस्जिद नबवी के मुसल्ले पे लेटा हुआ है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अपने बेटे शहजादा हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ आए। हजरत उमर की हालत देख के तरस आ गया और साथ हजरत उमर के रोने लग गए, हाथ पकड़ के कहने लगे उमर गबरू जवान है, ताकतवर है, दुर्रे से हवाओं को, जमीन को, जल्जलों को, लावे को, आग को, पानी को डराता है। ए उमर मौत के डर से रोने लग गया। हजरत उमर की चीख निकली, हजरत अली का हाथ पकड़ के और बदीदा हो गए और जारो कतार रोने लग गए। अली तुझे किसने कहा मौत के डर से रो रहा हो? बल्कि उमर इस वजह से रो रहे हैं, पता नहीं मरने के बाद उमर के साथ क्या बनेगी। मुहर्रमुल हराम का महीना हुआ, ओए लोगों मैं लड़वाने नहीं आया, लड़वाने के लिए पाकिस्तान के चैनल थोड़ी है, लेकिन लड़वाने के लिए पाकिस्तान का मीडिया ही काफी है। मैं आपको लड़वाने नहीं आया, बस आपसे सवाल करने के लिए आया। हमारे पंजाब में तो भाई ये होता है, पता नहीं तुम्हारे सिंध में होता है कि नहीं। जैसे मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू हुआ, सैयदा फातिमा का लोगों को बाग याद आ जाता है। जैसे मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू हुआ, खिलाफत का झगड़ा याद आ जाता है। जैसे मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू हुआ, नबी की 4 बेटियां या 1 बेटियां लोगों को याद आ जाता है। 11 महीने 20 दिन कोई इस टॉपिक पे बात नहीं करता और मुहर्रमुल हराम के 10 दिनों में टीवी पर, मोबाइलों पर ये इंतशार अंगेजी फैलाने शुरू कर देते हैं। हुकूमत वालों अब भी नहीं समझोगे, फौज वालों अब भी नहीं समझोगे, एजेंसियों वालों अब नहीं समझोगे। रब्बे काबा की कसम है जो 11 महीने 20 दिन अमल का दरस देते हैं वो मुहर्रम के 10 दिनों के अंदर इंतशार पैदा नहीं करते। जो मुहर्रम के 10 दिनों के अंदर हजरत हुसैन की मोहब्बत को आड़ बनाकर असहाबे रसूल पर उंगलियां उठाते हैं, रब्बे काबा की कसम है वो आले रसूल के भी गद्दार है, असहाबे रसूल के भी गद्दार है। मुझे बताओ
نبی کی محبت کپڑوں کے بدلنے سے، نبی کی محبت جھنڈوں کے رنگ بدلنے سے، آل رسول کی محبت کپڑوں کے رنگ بدلنے سے، آل رسول کی محبت جھنڈوں کے رنگ بدلنے سے نہیں کی جاتی، بلکہ کردار بدلنے سے کی جاتی ہے۔ کربلا کا مقصد صرف یہ نہیں کہ گردن کٹا گئے، کربلا کا مقصد یہ نہیں کہ کربلا کے میدان کو خون سے رنگین کر کے چلے گئے، کربلا کا مقصد امت کو قرآن کی تلاوت دے گئے، کربلا کا مقصد امت کو نماز کا سجدہ دے گئے، کربلا کا مقصد لوگوں احسان و محبت کا اس وقت جذبہ دیا جب کربلا کے میدان میں اذان نماز کا وقت ہوا۔ اللہ اکبر، اپنے قاتلوں سے، اپنے پر تلوار چلانے والوں سے پوچھا نماز پڑھو گے؟ کا ارادہ تو ہے لیکن پانی کوئی نہیں۔ اپنے خاندان سے کہا اپنے پانی کے مشکی سے ان کے حوالے کر دو، نماز کا سجدہ یہ کرے، ہماری پیاس کی خیر ہے۔ اگر پیاسے چلے گئے تو رب اکبر کی قسم ہے میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ آل رسول کو نانا محمد مصطفیٰ حوض کوثر کا پانی پلا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ یہ کوئی بات ہے کرنے کی یار، فضولیات؟ کس عمر پہ انگلی اٹھی کہ باغ فاطمہ کا غصب کر لیا؟ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، مسجد نبوی میں آئے، خلافت کا تاج پہنا ہوا ہے، امت کا بوجھ کندھے پہ اٹھا رکھا ہے، سارے صحابہ کو مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کے اندر بلا لیا، مسجد نبوی کے منبر پر آ کر بیٹھ گئے، فرمایا صحابہ اللہ غنی میرا ماضی سنو، میں آج تمہیں اپنا ماضی بتانا چاہتا ہوں۔ صحابہ اکرام کہنے لگے کیا ہے؟ میں وہ عمر ہوں جو غریبڑے سے خاندان کا فرد تھا، جس کا ابا بے روزگار تھا، دیہڑی لگی تو گھر کے اندر چولہا جلتا تھا، اگر نوکری نہ ملتی تو گھر کے اندر روٹی نہ پکتی تھی، جب ہمارے گھر کے اندر فاقہ ہوتا میری ماں میری خالہ کے گھر جو بنی مخزوم میں رہتی تھی اس کے گھر بھیج دیا کرتی، میرا خالو مجھے دیکھ کے کہا کرتا تو کیا سمجھتا ہے تجھے چرپائی پہ کھٹڑے پہ بٹھا کے روٹی دوں گا، چل میرے ساتھ چل، گرم تپتی دھوپ میں پہاڑوں کے دامن میں مجھے لے جاتا، میں سارا دن بکریاں چراتا، بکریاں چرانے کے بعد جب میں شام کو گھر آتا تو مجھے کونے میں بٹھا کر ایک مٹھی کشمش ہاتھ میں دے دیا کرتا اور کہتا ہے کھا لے اور کھا کے سو جا۔ اللہ اکبر، رو کے فرمانے لگے او میرے نبی کے یارو، اللہ کی قسم میرا پیٹ نہ بھرا کرتا۔ اللہ غنی، اتنے میں اذان ہو گئی، نماز کی امامت جناب عمر نے کروائی، نماز پڑھنے کے بعد حضرت عمر مسجد کے دروازے سے باہر جانے لگے، عبد الرحمن بن عوف سے رہا نہ کیا رضی اللہ تعالی عنہ، ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے خدا تیرا بھلا کرے، کیا تو نے یہ سنانے کے لیے میں مسجد میں بلایا تھا، کیا یہ بتلانے کے لیے تو نے میں مسجد میں بلایا تھا، خدا تیرا بھلا کرے۔ عبد الرحمن کا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ منبر پر آ کر بیٹھ گئے کہ میرے بھائی اللہ اکبر، میں تجھے یہ بتلانے کے لیے نہیں بلایا تھا، بلکہ آج اللہ اکبر مصر سے اور شام سے کچھ لوگ آئے، کچھ وفد آئے، انہوں نے آ کر میرے سے مصافحہ کیا، میرے سامنے بیٹھ کے کہنے لگے عمر تیری تو خلافت کے، تیرے تو عدل کے ڈنکے، تیرے تو روب کے ڈنکے ملک شام کے اندر بجنے ہیں۔ اللہ غنی فرمایا میں نے اپنے اندر جھانک کے دیکھا، میرا دل یوں یوں کرنے لگ گیا، میں نے کہا ہائے عمر، اپنی خلافت کا شور سن کر، اپنے عدل کی مسوری سن کر تیرا دل میں کرنے لگ گیا۔ اے لوگوں، میں پورے مدینے والوں کے سامنے نبی کے منبر پر آ کر بیٹھ گیا اور میں نے کہا اے خبردار عمر، آج تجھے 22 لاکھ مربع میل کی حکمرانی مل گئی اور تیرا کلیجہ ٹھر رہا ہے، بڑا ہو رہا ہے، خبردار عمر، اپنی اوقات کے اندر ہے، تیری اوقات ایک مٹھی کشمش کی تھی، آج 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی مل گئی۔ عمر یہ تیری ذہانت کا کمال نہیں، محمد کی نگاہوں کا کمال ہے۔ اپنی ایک ایک بات کا ذمہ دار ہو۔ کربلا کے میدان میں حسین پر تلوار چلی، تیر چلے، نیزے چلے، بقول تیرے کہتے حضور بھی نانا بھی کربلا کے میدان میں آ گئے، فاطمہ بھی میدان میں آ گئی، حضرت حسن بھی آ گئے، حضرت علی بھی میدان کے اندر آ گئے، اپنے بیٹے کو، اپنے
بھائی کو اپنے نواسے کو لینے کے لیے آ گئے. مجھے ایمانداری سے بتلاؤ کربلا مسجد نبوی سے، کربلا نبی کے روزے سے دور ہے یا مسجد نبوی روزے سے دور ہے؟ اور میرے عزیزو اگر حسین کو کربلا کے میدان میں نانا لینے آ سکتا ہے تو فاطمہ جب حضرت عمر اور حضرت ابوبکر کے دربار میں معاذ اللہ روئی تھی تو ایک گٹھ کا فاصلہ تھا. باب رحمت میں اللہ اکبر باب السلام کے ساتھ باب رحمت میں حضرت عمر کی عدالت لگا کرتی تھی. سامنے حضور کا روزہ انور تھا، خواجہ شریف تھا، روزے کی جالیاں تھی. جب نانا حسین کو کربلا کے میدان میں چپ کرانے چلا گیا، فاطمہ ابوبکر کے دروازے سے، حضرت عمر کے دروازے سے جب روتی باہر آئی تو بیٹی کو چپ کرانے کے لیے ابا کیوں نہیں آیا؟ جھوٹے محتاج کا پلندہ ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم الرضوان، او لوگوں اہل البیت کے ساری زندگی خادم بن کے گئے ہیں. کبھی صحابہ اکرام نے اپنی اولادوں سے، اللہ اکبر، اپنی اولادوں سے کبھی آل رسول کے جوانوں کی برابری نہیں کروائی. شاید آپ نے یہ بات پہلے سنی ہو. حضرت عبداللہ بن عمر کو حضرت حسین نے دیکھ کے کہہ دیا تھا یا ابن الغلام، اے غلام کے بیٹے. اللہ اکبر، 22 لاکھ مربع میل کے حکمران کے بیٹے کو جب غلام کا بیٹا کا ماتھے پر تیوری چڑھ گئی، طبیعت میں ناگواری آ گئی، مزاج بدل گیا، چہرے کا رنگ بدل گیا، دوڑتے ہوئے قصر خلافت میں اپنے ابا جان کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے ابا آج شہزادے نے موج میں آ کر مجھے غلام کا بیٹا کہہ دیا، تجھے غلام کہہ دیا، مجھے ابن الغلام کہہ دیا. حضرت عمر مسکرانے لگ گئے. عبداللہ بن عمر کہنے لگے ابا جان یہ کوئی ہنسنے کی بات ہے، میری انسلٹ ہو گئی، میری بےزتی ہو گئی، چلو کونے میں کان میں کہہ دیتا، ارے مدینے کے چوک میں مجھے کہہ دیا. حضرت عمر سے رانا کیا، آنکھیں پرنم ہو گئی، آپ کی آنکھوں کی پلکیں آنسوں میں تر ہو گئی. فرمایا بیٹے کاغذ قلم لے جا اور جا کے کہہ دے جو زبان سے کہا وہ ہاتھ سے لکھ کے دے دے. آپ سمجھے پیشی ہوگی، کوئی دفعہ لگے گی، ابا عدالت میں بلا کے جھاڑ کرے گا. لیکن عبداللہ بن عمر گئے، کہنے لگے حسین علی کے بیٹے نبی کے نواسے، جو زبان سے کہا وہ لکھ کے دے دے. یہ بھی موج میں تھے اور جلدی سے کاغذ میں لکھ کے دے دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ رکتا آیا، جناب عمر کہنے لگے خبردار آج تو ان کی برابری کر لی، آئندہ ان کی برابری نہ کریو. اللہ اکبر، ان کے ابا جیسا تیرا ابا کوئی نہیں، ان کی اماں جیسی تیری اماں کوئی نہیں، ان کی نانی جیسی تیری نانی کوئی نہیں. اگر میں تیری موجودگی میں میرا انتقال ہو گیا، میں دنیا سے چل گیا، اور میرے جوانا اس کاغذ کو لپیٹ کر میرے سینے پر رکھ دینا تاکہ اپنے یار سے اپنے بڑوں سے جا کے ملوں گا. اور آقا نے پوچھ لیا بتا میرے گھر والوں کا کیا حال تھا، میں پرچی نکال کے دکھا دوں گا. کملی والے آپ کی حیاتی میں تیری غلامی کرتے رہے، تیرے جانے کے بعد تیرے بچوں کی غلامی کرتے رہے. اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ایک تیرے شہزادے کا لکھا ہوا قبر میں ساتھ لے کے آ گیا. سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ جاتی ہوئی اور عمر کا دور ہو اور جس کے دور میں ایک جانور کے ساتھ جاتی نہ ہو، کیسے ہو سکتا ہے خاتون جنت کا گھر کا دروازہ جل جائے؟ تصور بھی نہیں. او لوگوں کیا وہ مدینے کی گلی میں ایک عورت کا ملنا آپ میں بھول گئے؟ جب یہ ایک عورت آ کر حضرت عمر کو خالی پیالہ دکھانے لگ گئی، خالی کٹورا دکھانے لگ گئی، آپ نے فرمایا کیا ہے؟ عمر اس میں تیل ہے، نظر نہیں آ رہا، اس کے سائیڈوں پر، اس کے تلوے پر تیل لگا ہوا ہے. کہ پھر کیا ہوا؟ رات کے اندھیرے میں اس دکان سے لے کے آ رہی تھی، ٹھوکر لگی اور تیل یوں کر کے زمین پر پیالی گر گئی. جب میں نے پیالی اٹھائی تیل نیچے تھا، پیالی ہاتھ میں، میں نے ہاتھ سے یوں کر کے تیل لینا تھا لیکن زمین نے اتنی جلدی میرا تیل نگل لیا. عمر مجھے میرا تیل چاہیے. آپ نے فرمایا غلام اسلم بیت المال میں چل
اور جا کے اسے پیالہ بھر دے. کہنے لگی وہاں سے نہیں لوں گی. فرمایا اسے کچھ پیسے دے دے, دکان سے لے آوے. اپنی چنری کی گرہ کھول کر کہنے لگی عمر پیسے کی بات نہ کر, تیری جیب میں اتنے نہیں جتنے میرے پاس ہیں. عمر مجھے وہی تیل دے جو تیل میرا زمین نکل گئی. اگر عمر تیرے ہوتے ہوئے میرا تیل مجھے نہیں مل سکتا تو تیری حکومت کا کیا فائدہ. حضرت عمر کی آنکھوں میں جلال آیا. آپ نے اپنی کمر سے درہ نکال کر یوں ہوا میں فضا میں لہرا کے زمین کو دکھایا اور کہا اس کا تیل واپس کر دے ورنہ درہ رسید کروں گا. آپ نے, میں نے نہ دیکھا, آسمان کے ستاروں نے دیکھا, زمین کو عمر نے درہ دکھایا, نکلا ہوا تیل بھی اوپر واپس آ گیا. اچھا چلو کھا گیا باغ عمر, کہاں گیا وہ؟ عجوہ کھجوروں کا باغ موجود رہے ہو. یہ کون لوگ ہیں جن کے کردار پر تبرک کرتے ہو؟ ان کے بارے میں پروردگار عالم نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. محمد تیرا رب ہر ایک یار سے راضی ہو گیا ہے اور ہر ایک کے لیے جنت الفردوس کا فیصلہ کر لیا ہے. اگلی بات سنو, اپنا عقیدہ مضبوط لے کے جاؤ, اپنے ایمان کو تر و تازگی اور لے کے جاؤ. لوگ کہتے ہیں فتح مکہ کے موقع پر کچھ صحابہ نے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا تھا. اور میرے عزیزو, سب سے پہلے حضرت ابو سفیان کا نام آتا ہے, نبی کے سسر کا نام آتا ہے, ام حبیبہ کے ابا کا نام آتا ہے, امیر معاویہ کے ابا کا نام آتا ہے. اللہ اکبر. دنیا کہتی ہے فتح مکہ کے موقع پر رستہ کوئی نہیں بچا, آر یا پار والا معاملہ تھا, موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا. نہیں, سیدہ فاطمہ ننھی سی مجاہدہ ہے, چھوٹی سی ہے, اپنے گھر کی طرف آ رہی ہے. ابو جہل نے نبی کے خاندان کے چشم و چراغ کو, نبی کی بیٹی کو آتے دیکھا اور حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر دی. سیدہ فاطمہ سے برداشت نہ ہوا, کہ لو پگلے خبردار میرے باپ کے خلاف زبان نہ کھولنا ورنہ ننھی مجاہدہ تیری گفتار کا, تیری گندی گفتگو کا مقابلہ کرے گی. ماحول ہوتا ہے میرے عزیزوں, کوئی بڑا بڑا جا رہا ہوتا ہے, بچیاں کھیلتی ہیں, جاتے جاتے یوں سر پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے چل اپنے گھر جا. ابو جہل آگے بڑھا, سیدہ فاطمہ کے سر پہ ہاتھ مارا, چل اپنے گھر چلی جا. اما فاطمہ ہاتھ رکھ کر رحمت دو عالم علیہ السلام کے پاس روتی آئی. سرکار مدینہ بیٹی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے. آپ نے فرمایا بیٹی کیا بات ہے؟ ابو جہل آپ کو بھونک رہا تھا, میرے سے برداشت نہ ہوا. غیرت کا خون میری آنکھوں میری رگوں میں دوڑ رہا ہے, غیرت مند باپ کا خون دوڑ رہا ہے. آئے اللہ اکبر. یا تو کتنی نکمی اولاد ہے, ٹنڈو آدم والوں تمہیں تو نہیں کہتا. ہم نے کئی بچوں کو اپنے ماں باپ کے گلے کرتے سنا, اپنے کئی بچوں کو اپنے ماں باپ کے شکوے چائے کے ہوٹلوں پر کڑائی کی ٹرے کے سامنے کہتے ہوئے سنا. خبردار خبردار خبردار, ماں باپ کے گلے کا تصور نہ کرنا, رب کعبہ کی قسم ہے, ورنہ پروردگار عالم نیکیوں پر قلم پھیرنے میں دیر نہیں کرے گا. خبردار میرے ابا کو کچھ کہا, زبان کھینچ لو گی, ہلکا سا تھپڑ, چل اپنا کام کر. بیٹی کی آنکھ میں آنسو دیکھا, کیا ہوا؟ باہر کھڑا نا ملعون, وہ جو باہر کھڑا ہو کے نہیں بھونکتا ملعون, آج پھر بھونک رہا تھا. میں نے دفاع کیا, وہ نہیں یوں کر کے بھاگا. آنکھوں میں جلال آ گیا, جمال والی آنکھوں میں جلال آ گیا. کہنے لگی بیٹی الٹے پاؤں چلی جا, حرم کعبہ میں شہن کعبہ میں تیرا دادا ابو سفیان بیٹھا ہوگا, ہماری برادری کا بڑا ہے. لوگ پہلے بڑوں کو اہمیت دیتے تھے, اب تو کہتے ہیں ابو اندر چلے جاؤ, اور دوست کو کہتے ہیں برا نہ منانا. ابو کچھ کہہ کے چلو گئے, برا نہ منانا, دوائی کھانا بھول گئے تھے, امی دوائی نہ ڈوب مرو ایسی. کاروبار کے شروع کرتے وقت مکان بناتے, دکان بناتے, اپنی خوشیاں رچاتے وقت ماں باپ کی دعاؤں کو شامل حال کیا کرو. جو ماں باپ کی نگاہوں میں میرے عزیزو ریل چل جاتی ہے, بات چل جاتی ہے, وہ کام توڑ تک نہیں بتائے. اور جو ماں باپ کو پاگل سمجھ کر اگنور کر دیتا ہے, خدا کی قسم وہ منہ کی کھا کے زمین پہ گرتا ہے. جاتا تھے سفیان کے پاس جا,
اور جا کے کہہ دے ابو جہل نے تھپڑ مارا ہے، میرا ابا کہہ رہا ہے بدلہ لے کے دے۔ طائف کی گلیوں کے پتھر کھا کے بدلے نہ مانگے، شہب ابی طالب کی گھاٹی میں میرے عزیزوں رو کے فاقہ مستی برداشت کر کے تکیہ برداشت کر کے بدلے نہ مانگے، میرے عزیزوں مکے میں نوجوانوں کی مار کھا کے میں بدلے نہ مانگے، پنڈلیوں کو لولوحال کروا کر کانٹے راستے میں بچھائے گئے بدلے نہ مانگے، اور میرے عزیزوں بیٹی کو روتا دیکھ کر کملی والا بھی دامن پھیلا کے بیٹھ گیا اور کہا جاتا دے ابو سفیان سے کہ بدلہ لے کے دے۔ ابو سفیان نے کہتے گودی میں اٹھایا، سیدہ فاطمہ کو ابو جہل کے پاس لے گئے کہ اس نے مارا تھا، ماں نے کہا ہاں مارا تھا۔ اللہ اکبر، کون ماں جو خاتون جنت ہے، کون ماں جو بدعت منی نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے، کون ماں فاطمہ نہ رویا کر، تو روتی ہے تو میرے یہاں کچھ ہونے لگ جاتا ہے۔ یا اللہ یہ میری فاطمہ ہے جس نے اسے راضی رکھا، اللہ اس نے مجھے راضی رکھا، یا اللہ جو مجھے راضی کرے اسے تو راضی کر دے، یا اللہ جو فاطمہ کو ناراض کرے اللہ اس سے تو بدلے لے لے۔ کون فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ، شاہ عبد الحق محدث دہلوی لکھتے ہیں جب پل صراط سے گزرے گی پروردگار عالم اعلان فرمائے گا یا معاشر الانبیاء والاولیاء، میرے نبیوں اور ولیوں آنکھیں نیچی کر لو کیونکہ پردے دار خاتون پل صراط سے فاطمہ گزرنے والی ہے۔ اے لوگوں جس کے پردے کو خدا پل صراط میں بچائے، عمر کون ہوتا ہے کہ اپنے دربار میں جس کی چادر اتار دے؟ جھوٹ ہے، بہتان ہے، بہتان ہے۔ عمر کے، ابو بکر کے، یاران مصطفیٰ کے گلے لے کر نہ جا، حوض کوثر تو دور کی بات ہے، پل صراط کے راستے پر بھی خدا گزرنے نہیں دے گا۔ جناب ابو سفیان لے کر سیدہ فاطمہ کو ابو جہل کے قد کے برابر کھڑے ہو گئے، مارا تھا لے بدلا۔ ابو جہل کی چوڑیا سینہ، چوڑی چھاتی، کشادہ بڑا چہرہ دیکھ کے سیدہ نے ہاتھ کھینچا۔ علماء اکرام نے لکھا ابو جہل حضرت ابو سفیان نے سیدہ کے ہاتھ کی کلائی پکڑی اور آگے کر یوں کر کے ابو سفیان نے ابو جہل کے ہاتھ پر تھپڑ مروا دیا کہ بدلہ لے لیا، اب راضی ہے۔ روتی روتی ماں ہنسنے لگ گئی اور رحمت دو عالم کے پاس گئی، ہنستی گئی۔ آپ نے فرمایا بیٹی لگتا ہے تیرا کلیجہ ٹھر گیا، پہلے روتی آئی تھی اب ہنستی آئی۔ ابا جہل دادے ابو سفیان نے اسی جگہ تھپڑ مروایا کہ ابو جہل نے میرے مارا تھا۔ سنو حضور علیہ السلام کے حجرے مبارک میں کہ نبوت والا دامن اس کے کونے ہاتھوں میں آ گئے اور وہ کے کہنے لگے اللہ جس نے میری بیٹی کو ہنسایا اسے اچھا بدلہ عطا فرما دے۔ جب ابو سفیان نے فتح مکہ کے موقع پر کلمہ پڑھا اللہ اکبر، اس وقت لوگوں نے کہا اے ابو سفیان لگتا ہے تجھے لشکر اسلام نے کلمہ پڑھایا۔ ابو سفیان کی چیخ نکلی، کہنے لگے او لوگوں مجھے لشکر اسلام نے کلمہ نہیں پڑھایا بلکہ محمد کی دعا نے کلمہ پڑھا دیا۔ اور آج میرے عزیزوں یہ غلط فہمی بھی آپ حضرات کی الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ یہ غلط فہمی ان کی جو نبی کی بیٹیوں کو تسلیم نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، میڈیا پہ شور و غوغا ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ 3 بیٹیاں پہلے شور سے لے کے آئی تھی، حضور کے تو ایک ہی بیٹی خدیجہ کے بطن سے آئی تھی۔ سیدہ فاطمہ اہل سنت والجماعت والوں، تبلیغ والوں، جہاد والوں، مدرسے والوں، سوشل میڈیا والوں، دکان والوں، متوسط امیر طبقے والوں، کم سے کم ہمارا عقیدہ تو یہ ہونا چاہیے۔ بلند آواز سے میں سوال کروں آپ جواب دینا، بتاؤ نبی کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ نبی کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ پہلی بیٹی کا نام کیا ہے؟ سیدہ زینب۔ پہلی بیٹی کون ہے؟ پہلی بیٹی کون ہے؟ پہلی بیٹی کون ہے؟ او میرے عزیزوں اگر کوئی ہائے زینب زور سے کہتا ہے تم واہ زینب زور سے کہہ دو، کون ہے واہ زینب؟ دوسری بیٹی ام کلثوم، پھر رقیہ، اللہ اکبر، پھر چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا۔ کتنی ہوئی؟ کتنی ہوئی؟ داماد نبی کے کتنے ہیں؟ 3۔ داماد نبی کے کتنے ہیں؟ یہی تو غلط فہمی ہے۔ موبائل کی فیس بک 2-2 گھنٹے دیکھنے کے لیے آنکھیں تیار،
اخبار پڑھنے کے لیے جگرا تیار، قرآن پڑھنے کے لیے جس کے سر سایہ عظمت قرآن کانفرنس میں بیٹھے ہو اسے پڑھنے کے لیے تیار ہی کوئی نہیں۔ گھر کے کمروں کو سب نے دیکھا، الماریوں کو سب نے دیکھا، فریج کو سب نے دیکھا، قرآن نوار سا تجھے مجھے پکار کے کہہ رہے او خدا کے بندے، جس کی وجہ سے تیرے گھر میں رحمتیں آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے تیرے گھر میں رزق کی فراوانی آ رہی ہے، جس کی وجہ سے تیرے گھر میں خدا کا بر کرم برس رہا ہے، تو فریج کے اندر سبزیاں دیکھنے کو تیار ہے، صندوقڑی کے اندر میں خدا کے کلام کو دیکھنے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ میرے سے یاری لگا، میرے سے واسطہ لگا، میرے سے تعلق بنا، موت کے وقت تیرا ساتھ دوں گا، غسل کے وقت تیرا ساتھ دوں گا، قبر میں جاتے تیرا بچہ تجھے چھوڑے گا میں تیرے ساتھ جاؤں گا، میدان حشر میں میں تیرا ساتھ دوں گا، پل صراط میں میں تیرا ساتھ دوں گا، او اللہ کے بندے حوض کوثر پہ میں تیرے ساتھ جاؤں گا، حتیٰ کہ جنت میں جو تیرا مکان بنے گا تیرا پڑوسی بن کر میں قرآن وہاں تیرے ساتھ رہوں گا۔ کتنی بیٹیاں نبی کی؟ کتنی بیٹیاں؟ پہلی بیٹی کہاں پہ آئی؟ کیا نام تھا ابو العاص کا؟ ابو العاص بن ربیع نام کیا تھا؟ یہ کس کا بیٹا؟ حضرت حالہ جو نبی کے گھر میں خدیجہ کے بعد آیا کرتی، حضور دیکھ کے رونے لگ جایا کرتے، فرمایا حالہ آ گئی، اسے دیکھ کے میری بیوی مجھے خدیجہ یاد آ گئی۔ ان دونوں بہنوں کی ابھی شادی نہیں ہوئی، جوان ہے۔ حالہ کہنے لگی خدیجہ اگر اللہ تجھے اولاد دے تو کیا کرے گی؟ تو بتا کہ اگر تیرے بیٹی ہوئی میرا بیٹا تو دونوں آپس میں نبھا کریں گے کہ ٹھیک ہے، اگر تیرے بیٹی میرا بیٹا تو پھر کہ دونوں نبھا کریں گے۔ خدا کی کرنی حالانکہ شادی ہوئی، حضرت لقیط پیدا ہوئے، لام سے لقیط پیدا ہوئے، ابو العاص بن ربیع، حضرت خدیجہ کی شادی ہوئی سیدہ زینب نبی علیہ السلام کے برکت سے خدیجہ کے نطفے خدیجہ کے بدن سے پیدا ہوئی۔ جب یہ جوان ہو گئے، حضرت ابو العاص جوان ہو گئے، حضرت حالہ حضرت خدیجہ کی آنکھ کے دروازے کی کنڈی بجا رہی ہے، اتفاق سے سرکار دو عالم بھی گھر تشریف فرمائے، حضرت حالہ آئی، سیدہ خدیجہ کا ہاتھ پکڑ کے کونے میں لے گئی، کہنے لگی تیری بیٹی جوان ہو گئی، بلوغت کو پہنچ گئی، میرا بچہ جوان ہے، وہ جو تو نے باپ کے ریڑے میں بیٹھ کے وعدہ کیا تھا آج نبھانے کا پورا کرنے کا وقت آ گیا۔ سیدہ خدیجہ نے بچبچاتی آنکھ سے سرکار کا چہرہ دیکھا، کہنے لگی ان کی اولاد ہے، اللہ اکبر، ٹھہر جا، وہ بہت پیار کرنے والے ہیں، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے ہیں، اس کے چوکٹ پر کوئی جھولی پھیلائے خالی نہیں ٹورتا۔ گئی اور جا کے حضور علیہ السلام سے پیار بھرے انداز میں کہنے لگی اگر آپ سے کچھ مانگوں تو ہوگے؟ حضور نے فرمایا بتا کیا مانگتی ہے؟ کہ میری بہن جھولی پھیلا کے بیٹھی ہے، میری بیٹی تیری بیٹی زینب مانگ رہی ہے، انکار نہ کرنا میرا خونی رشتہ ہے۔ نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا خدیجہ اگر میرے رشتے توڑنے شروع کر دیے تو رشتے جوڑنے کا سبق کون دے گا؟ اگر میرے رشتہ داروں میں بیٹے بیٹیاں لی تھی نا، اے خدیجہ ڈلو آدم کے اندر MBBS کرنے والا ڈاکٹر کہے گا بہن کو بیٹی نہ دو، بھائی کو بیٹا نہ دو، اللہ اکبر، اگر رشتہ داروں میں شادی کر دی اولاد پاگل پیدا ہوگی۔ نبی نے بیٹی رشتہ داروں میں دی، نبی نے فاطمہ رشتہ داروں میں دی، خدا کی قسم اولاد پاگل نہیں آئی بلکہ اولاد حسن حسین آئی ہے۔ تو نے قرآن والی گود کو، تو نے اللہ کے نبی کے درود والی گود کو، تو نے دنیا کی بے روشن ضمیر سے اتنا گندہ کر لیا کہ آنے والا تیری گود میں آنکھ کھولتا ہے، آنے والی تیری گود میں آنکھ کھولتی ہے، دنیا کی اتنی بے رحمیوں کے بعد اس گود کے اندر ہوتے ہیں، رو رو کے اس کا گلا خشک ہو جاتا ہے، گانے سنانے والیاں، تالی
بچہ پاگل ہو جاتا ہے۔ حضرت حالہ کہتی ہے حضور نے مجھے دیکھا مسکرائے، حالہ ادھر آؤ، اپنی سالی کو بلایا، کیا مانگتی ہے؟ حضور علیہ السلام کے سامنے سر جھکایا کہ آپ کی بیٹی خدیجہ جابر نے جھولی میں ڈال دی۔ اعلان نبوت نہیں ہوا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ کا اعلان نہیں ہوا۔ سیدہ زینب نبی کے بیٹے سے دولن بن کے حضرت محمد عربی کی سالی کے بیٹے سے اللہ اکبر بھی آئی گئی۔ جب اعلان حق ہوا آپ نے فرمایا لوگو کلمہ پڑھ لو، 360 کو چھوڑ کر ایک اللہ کی مانو۔ تو میرے عزیزو حضرت علی نے کلمہ پڑھا، سیدہ خدیجہ نے کلمہ پڑھا، نبی کی بیٹیوں نے کلمہ پڑھا، نبی کے دماغ نے کلمہ نہیں پڑھا۔ میرے عزیزو بیٹی دور ہو، بیٹی دوسرے صوبے میں ہو، میرے عزیزو اولاد ماں باپ کی کوشش ہوتی ہے جہاں رہے سکھی رہے، بیٹی پچھلے پچھواڑے میں پچھلی دیوار کے ساتھ دیوار ہو۔ اگر بیٹی دکھی ہو خدا کی قسم ماں باپ کو نیند نہیں آتی۔ اگر بیٹی تیسرے صوبے میں بھی آئی ہو اور باپ کو فون کر کے کہے ابا خدا تجھے سلامت رکھے، جھولی پھیلا پھیلا کے دعا کرے تو نے اپنا داماد اپنے لیے بڑا اچھا منتخب کیا، ابا جان ہر چیز کا خیال کرتا ہے، خدا کی قسم بیٹی کو سو دور ہو باپ بیٹی کے رام کو دے کر سکول کی نیند سو جایا کرتا ہے۔ پھر ہجرت کا اعلان ہوا، حضور مدینے تشریف لے گئے، بیٹی اپنے شوہر کے گھر میں سکھی تھی، ابھی علیحدگی کا پروردگار عالم کی طرف سے آرڈر نہیں ہوا۔ سیدہ زینب حضرت لقیط کے گھر میں رہ گئی، ہجرت کا دوسرا سال، خدیجہ دنیا سے چلی گئی، ہجرت کا دوسرا سال غزوہ بدر۔ یہ کوئی ابتدائی لڑائی نہیں تھی، اللہ اکبر، تجارت کا مال ملک شام کی طرف جو گیا واپس نفع کے ساتھ آ رہا تھا، مسلمانوں کو پتہ لگا، حضور علیہ السلام نے فرمایا قابو کرو انہیں تاکہ ان کی معیشت تجارت کمزور ہو، کافر کھوکھلا ہو جائے، تاکہ اسلام کے سامنے سر نہ اٹھائے۔ جب کفار مکہ کو پتہ لگا مسلمان ہمارا مال قبضہ کرنے لگے، 1000 کا لشکر ابو جہل کی قیادت کے اندر آیا، لڑنے نہیں آئے تھے، برادری کا رکھ رکھاؤ رکھنے کے لیے نبی کا چچا حضرت عباس کسی لشکر میں آئے، نبی علیہ السلام کے چچے کا بیٹا حضرت عقیل بھی اسی لشکر میں آئے، نبی علیہ السلام کا داماد حضرت لقیط ابو العاص بھی برادری کا بھرم رکھنے کے لیے آئے۔ بدر کے میدان میں جب یہ میرے عزیزوں مار کا ہوا، اللہ اکبر، 70 مارے گئے، 70-72 قیدی ہو گئے، ان قیدیوں کے اندر حضرت ابو العاص نبی کا داماد بھی قیدی ہو کے آیا۔ سارے صحابہ اکرام مشورہ کر رہے ہیں، حضور مشورہ لے رہے ہیں، آپ نے فرمایا کیا کیا جائے، ہمارے تو خود گھروں میں چولہے نہیں جلتے، ان سرداروں کو کون کھانا کھلائے گا؟ معاملہ یہ طے پایا، مشورے میں یہ بات طے پائی، آپ نے سلام کو مشورے میں دی، یہ بات طے پائی، آپ نے فرمایا ایسا کرو مکے کے سرداروں کو جن کو لکھائی کا کام آتا ہے، ہمارے ان پڑھوں کو لکھائی سکھا دو، تم آزاد ہو، اور جو لکھائی نہیں سکھا سکتے 4000 درہم، گرے سے گرا 1000 درہم، ورنہ 4000 درہم دے دو، تم آزاد ہو۔ اور ایک نے مکے میں اپنے اپنے گھر والوں کو پیغام بھیج دیا، حضرت ابو العاص نے، نبی کے داماد نے، سیدہ زینب کے شوہر نے، حضرت حالہ کے بیٹے نے اپنے بھائی کی نانا سے کہا جا گھر جا، میری بیوی زینب سے کہہ دے تیرا ابا رہائی کے لیے 4000 روپیہ مانگ رہے، تیرے پاس ہے تو دے دے۔ کہ نانا گئے اور جا کے کہنے لگے تیرا ابا تیرے شوہر کی رہائی کے لیے پیسے مانگ رہے۔ اللہ اکبر، سیدہ زینب نے تکیوں کو ٹٹولا، ابا نے اپنے صندوقڑے کو کھولا، ابا نے بسترے کے نیچے دیکھا، باری باری روتی روتی پھرتی رہی، جب کچھ نہ ملا اپنے گلے میں ہاتھ ڈال کے ہار نکال دیا اور کہا جا میرے ابا کو دے، اور اتنا کہہ دینا یہ ہار میرے بازار سے نہیں خریدا، یہ میری ماں خدیجہ نے نشانی کے طور پہ مجھے پہنایا تھا۔ ماں ہوا کرتی، آل رسول کی بیٹیاں ماں کو یاد کر کے رو رہی ہیں، اور تو کہتا ہے مجھے ماں، بس میں کیا کروں؟ سرداران مکہ قطار میں لائن میں کھڑے ہیں،
ابو العاص بھی کھڑے ہوئے ہیں، نبی کا داماد، اصول سب کے لیے برابر۔ حضرت لقیط ابو العاص کے ہاتھ میں ہار ہے، جن کو لکھائی آ رہی ہے وہ لکھائی سکھا رہے ہیں، جن کے پاس پیسہ ہے وہ پیسہ دے دے کے جا رہے ہیں۔ اچانک رحمت کائنات کی نظر اٹھی، ابو العاص کے ہاتھ پہ پڑی، اللہ اکبر، حضرت خدیجہ کا ہار دیکھا، خدیجہ یاد آ گئی، رونے لگ گئے۔ مرد عورت ایک گاڑی کے دو پہیے، میری بیٹیوں میری بہنوں، آج میں تقریر کرنے نہیں آیا، تمہیں انڈیا کی ایک بیٹی کا پیغام دینے کے لیے، سورت گجرات انڈیا کی ایک بیٹی کا 15-20 دن پہلے جس کا میرا ٹیلی فون پر تعارف ہوا، مجھے کہتی آپ مجھے آپ نہ کہا کرو، تو کہا کرو، آپ مجھے اب بیٹی کہا کرو، میں تجھے ابا کہوں، ابو جی کہتی، اس کی زبان نہیں تھکتی۔ کچھ عرصہ پہلے، چند دن پہلے مولانا فون آیا، کہنے لگی ابو جی یہ منحوس کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا بیٹی کیا ہوا؟ آج پتہ نہیں کیا ہوا، میری ساس نے مجھے دیکھ کے منحوس کہہ دیا۔ پتہ نہیں کن باپوں نے ہاتھ گارے کے اندر بھر کر، کوئلوں میں کالے کر کر، اور لوگوں اتنا سا جہیز دے کے بیٹی کو رخصت کیا۔ خبردار خبردار، سسرال میں جب بیٹی آئے، خبردار کپڑوں کے روٹی کے جہیز کے گلے نہ کرنا، ورنہ مظلوم مجبور باپ، غریب باپ کے کان میں آواز پہنچتی ہے، وہ جیتے جی مر جاتا ہے۔ ڈلے آدم کے غیور مسلمانوں، میں تو اپنی تقریر میں ایک دکھڑا سنا کے جاتا ہوں، خدا کے واسطے کسی بیٹی کی شادی پر تمہیں دعوت ہو، کوشش کرو گھر سے پیٹ بھر کے جایا کرو، کوشش کرو اگر ایک روٹی کی بھوک ہے، نان کا چوتھائی حصہ کھا کے آ جاؤ۔ پونا نان بچ گیا، تیری پونے نان بچنے کی وجہ سے کیا پتا غریب کا بھرم بچ گیا، ڈشوں میں کھانا رہے گا، لوگ مسکرا کے جائیں گے، غریب کا سر اٹھے گا، تیرے میرے سے عرش والا راضی ہو جائے گا۔ کوشش کرو جس ڈرائیور کو لے کے جا رہے ہو اس کو کھانا باہر سے کھلاؤ، کیا پتا ایک بندے کی روٹی بچنے کی وجہ سے اللہ اکبر اس کی بچی کا دوپٹے کا لال رنگ کا گوٹا چمکنے لگ گیا، وہ بچی خدا کی قسم سسرال گئی، باپ نے سر پر ہاتھ رکھا اور تیرے طرف دیکھ کر بچی مسکرانے لگ گئی۔ اس چاچے کا احسان ہے، اس نے ایک روٹی بچا کر برات کا بھرم بچا دیا۔ رب کعبہ کی قسم ہے اس کی ڈولی سسرال کے دروازے پہ نہیں پہنچے گی، خدا کی رحمت ابر بل کے ابر کرم برس پڑ کر تیرے میرے دروازے پہ برسنے لگ جائے گی۔ حسینیت پیغام ہے بھائی چارے کا۔ ابو العاص کے ہاتھ میں ہار دیکھا، آنکھیں برسنے لگ گئی۔ ہاں وہ انڈیا کی بچی، انڈیا میں بسنے والی کہہ رہی تھی مولوی صاحب ابو جی، میں نے کہا جی بیٹے، کدی رات جلسوں میں جاتا ہے، جہاں تجھے پتہ لگ جائے میری بہنیں آئی ہوئی ہیں، میری مائیں میری بیٹیاں آئی ہوئی ہیں، جا کر ایک اپنی انڈیا کی دکھی بیٹی کا پیغام دے دیو اور ان کو کہیو جہاں رزق کی، اولاد کی سلامتی کی، مکان کی، کوٹھی بنگلے کار کے لیے دعا مانگتی ہو، خدا کے واسطے رو کر جولی پھیلا کر اپنے سہاگ کی سلامتی کی دعا مانگا کرو، اور ان کو کوشش کرنا سہاگن ہو کر جینا، سہاگن ہو کے مرنا، بیوہ نہ ہونا، بیوہ ہونے کی دعا بھی نہ کرنا، یوں نہ کہنا پتہ نہیں تیرے سے کب جان چھوٹے گی، جس دل فرشتہ گھر والے کو لے کے چلا گیا، تیرا لال جوڑا اتر گیا، اللہ اکبر، ایسے دن آئیں گے جب تک تیرے کپڑے نہیں اترے گے، تجھے روٹی دینے کو کوئی
کوئی تیار نہیں ہوگا۔ تمہاری بات نہیں کرتا، تم نیک لوگ ہو، جاؤ فنکشنوں کے اندر مہندی کی راتوں میں ناچنے والیوں سے پوچھو کیا تم لاوارثہ، تمہارا باپ تمہاری ماں کوئی نہیں، دکھڑا رو کے سنائے گی باپ مرا، تائے چاچوں نے گھر سے نکال دیا، فاقوں پہ زندگی آ گئی، ماں کو کینسر ہو گیا، بہنیں بیمار ہو گئی، اسکول میں فیس نہ دی، اسکول والوں نے دھکے دے دیے، لوگوں کے گھروں میں جایا کرتے، میری ماں کسی کے سامنے کھڑی ہوتی تو کہتی ہے تو اپنے خامد کو کھا گئی، منحوس آ گئی، اب کسی کے گھر میں جا کے کھیل دیا، لوگ دھکے دے کے نکال کے کہتے ہیں یتیموں کا سایہ پڑ گیا ہمارے بچوں کو، بچے خراب ہو جائیں گے۔ اس امت نے ہمیں اتنا لاوارثہ کیا، اللہ کی عزت کی قسم ہم 2 روٹیوں کے لیے اپنا جسم دکھانے پر مجبور ہو گئے۔ نوجوانوں آج تمہارے سے اپنا بچہ، اپنا بھائی، اپنے شوہر میں چھوٹا، تجربے میں اپنے آپ کو زیادہ سمجھ کے جاؤں گا، دن رات پھرتا ہوں خدا کے واسطے، بات اس حسین کی کرتے ہو جس کی بہن رو کے کہہ رہی تھی بھیا اتنی تو اجازت دے دینا تیرے کٹے ہوئے جسم کے ٹکڑوں کو اپنی چادر میں سمیٹ کر اندر لے آؤں، رو کے کہا تھا میری بہن اگر تیرے چادر سر سے اتروانا مقصد ہے تو علی اکبر کو نیزے کی نیک پر چڑھانا، علی اصغر کو تلواروں کے سائے میں لٹانا، پھر تمہارا مقصد ہی ادھورا ہو گیا، آل رسول کٹ تو جائیں گے، آل رسول کی بیٹیوں کے سر کے دوپٹے پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ کل آدم کے غیور مسلمانوں، لوگ کہتے یار برت ہو گیا لیکن بیٹی کی عزت بچا کے چلا گیا، اور لوگوں حسین پر انگلی اٹھاتے ہو کہ کٹ بھی گیا، فاطمہ کی بیٹی کی چادر اتروا گیا۔ تیری بیٹی کو کوئی ننگے سر لے کے آئے، تیری ماں تیری بیوی کہتی ہے قیامت کیوں نہیں آ گئی، نبی کی بیٹی ننگے سر کربلا کے میدان میں آئی، قیامت کیوں نہیں آ گئی۔ جس زینب کے بال پھٹے، جس زینب کی چادر اتری، جس زینب کو کوفے کے بازار میں مار مار کے پھرایا گیا، خدا کی قسم کو کوئی اور زینب ہے، نبی کی زینب کوئی نہیں۔ آؤ میں آپ کو نبی کی زینب کا تعارف کراؤں۔ جب کربلا کے میدان میں خیمے سے نکلنے کا کہا گیا کہ نہیں خبردار اپنی ناپاک نگاہیں خیمے کی ترپال چادر پر نہ ڈالنا، میرے حسین کی شہادت کا بھرم کھل جائے گا۔ زین العابدین اپنے بھتیجے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اللہ اکبر، اور ایک کو غور غور سے دیکھ رہی ہے، وہ 14ویں چاند کا چہرہ نظر نہیں آ رہا، اب شکل رسول نظر نہیں آ رہا، اب شکل علی نظر نہیں آ رہا، اب شکل حسن نظر نہیں آ رہا۔ بیٹا کہاں ہے حسن کا سر، کہاں ہے عبداللہ بن حسن کا سر، کہاں ہے علی اکبر کا سر، کہاں ہے علی اصغر کا سر۔ حضرت زین العابدین نے یوں کر کے اشارہ کیا اور کر کے کہنے لگے اماں وہ نیزے کی اینی پر پانے کا، اوے میرے بچے آج مجھے شہادت حسین کے خون کا حق ادا کرنے دے، آج مجھے کربلا کے میدان میں خطبہ دینے دے، آج مجھے خطابت کرنے دے۔ اگر میں آج چپ کر گئی لوگ نانے کے ممبر پر بیٹھ کر آل رسول پہ انگلیاں اٹھائیں گے، کہیں گے خلافت کا کرسی کا چکر تھا، تو نے کربلا کے میدان میں اللہ اکبر بھتیجے کے کندھے کا سہارا لے کر جو خطبہ دیا، عبدالحلال جیسے خطیبوں کے منہ بند کر کے رکھ لیے۔ بی بی زینب نے دھڑوں کی طرف انگلی کا اشارہ کیا، دوسرا اشارہ سروں کی طرف کیا، فرمایا لوگوں آنے والے وقتوں میں کوئی کہوا چائے پی کر، کوئی زمزم پی کر، کوئی عرق گلاب پی کر خدا کا قرآن سنائے گا، ان قاریوں کو کیا میڈل دو گے، ان قاریوں کو کیا لقب دو گے جو نیزے کی اینی پہ چڑھ کے خدا کا قرآن سنا رہے ہیں۔
حضرت ابو العاص کے ہاتھ میں ہار دیکھا، خدیجہ یاد آ گئی۔ نبی کی پہلی بیٹی کے گھر کا تعارف سن کے جاؤ۔ صحابہ اکرام ابو بکر عمر پاس آ گئے، کہا وہ ابو العاص سے کہو ذرا مجھے ہار تو دکھانا۔ نبوت کے ہاتھوں میں بیوی کا ہار ہے، بیٹی نے دیا۔ سنو سنو جو کہہ کے جا رہا ہوں، آخری باتوں میں چل رہا ہوں۔ ابو العاص ادھر آئیے، رو رہے، کہاں سے لایا؟ کہ تیری بیٹی نے گلے سے اتار کر دیا۔ ابو بکر عمر عثمان علی وہ تو تھے، آجا طلحہ زبیر، مجھے بتاؤ باپ بیٹیوں کو دیا کرتا ہے یا بیٹیوں سے لیا کرتا ہے؟ سر جھک گئے، دل دھڑکنے لگ گئے، آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگ گئے۔ آپ نے فرمایا ابو العاص سے اگر آج میرے بیٹی کے گلے سے ہار اتروا کر لے لیا، قیامت تک بیٹیوں کے سر باپ کے دروازے پہ جھک جائیں گے۔ میرے صحابہ میں تمہارے سے کچھ نہیں مانگتا، آج مانگو انکار نہ کرنا، یہ ہار میری بیٹی کا مجھے واپس کر دو۔ یہ ہار اللہ اکبر اسلام کے چندے میں نہیں بلکہ زینب کے گلے میں اچھا لگ رہا ہے۔ چیخیں نکل گئی صحابہ اکرام کی، روکے کہنے لگے قبلی والے یہ تو ہار کی بات ہے، ہم نے تو تیرے قدموں پر جان دینے کا اللہ سے وعدہ کر لیا ہے۔ ابو العاص ادھر آئیے، یہ ہار لیجئے، جا میری بیٹی کو دے دے، اور کہہ دے ابا کے ہاتھ میں نہیں، بیٹی تیرے ہاتھ میں۔ جب نکلنے لگے نا ابو العاص، کہنے لگے ابو العاص یار ٹھیک ہے دشمنی اپنی جگہ، لیکن ایک وعدہ کر، میں تجھے آزاد کرتا ہوں، تو میری بیٹی کو آزاد کر دے۔ محمد بیٹی کو، مجھے بیٹی بڑی یاد آتی ہے، میں بیٹی کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اپنے باپ کو قبر میں سکون اگر پہنچانا ہو تو بہنوں سے رابطہ رکھو۔ اگر بیٹی رو کے کہہ دے ابا میرا سال ہو گیا بھائی نے فون نہ کیا، کہ سارے علماء اکرام سے پوچھو، ہے یقین آتا چل میرے ساتھ قبرستان میں تجھے باپ کو قبر میں تڑپتا دکھاؤں۔ ساری گلو آدم کی بلائی علماء بیٹھے، مولانا بقرعید پہ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں عیسائی کو گوشت دینا جائز ہے کہ نہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں غیر مسلم کو گوشت کی بوٹی دینے کا شرم نہیں آتی، بیٹیوں کا حق کھا گئے، پوچھ رہے عیسائیوں کو دینا جائز ہے کہ نہیں۔ بیٹیوں کو باپ کے مرنے کے بعد نفرتوں کی زبان سے رلا کے بھیجا، پوچھ رہے گوشت دینا جائز ہے کہ نہیں۔ جاؤ کبھی ایک آدھ مہینے میں بہن کا دروازہ کھٹکھٹا کے میرا آباد کر دے، تو بہنوں کی جھولی آباد کر، اللہ تیرے نصیب میں آباد کرے گا۔ عورت بیٹی کے روپ میں ہو باپ کے لیے دعا کرے، بہن کے روپ میں ہو بھائی کے لیے دعا کرے، بیوی کے روپ میں ہو شوہر کے لیے دعا کرے۔ رب کعبہ کی قسم ہے اللہ ان کی دعا کو نہیں ٹھکراتا۔ ابو العاص میری بیٹی کو واپس دے، عجیب وعدہ کر، آپ نے میرے پر احسان کیا، میں آپ کی بیٹی کو گئے اور جا کے سیدہ زینب کو واپس بھیج دیا۔ اگلی مرتبہ جناب ابو العاص حضرت لقیط مال تجارت لے کر تجارت کے قافلے کے ساتھ آئے، مسلمانوں کے پھر حد میں چڑھ گئے، پھر گرفتار کر کے مدینے میں لایا۔ آپ نے فرمایا نبوت کی چوکٹ کا دماد ہے، آپ نے فرمایا مال دے کے واپس بھیج دو تاکہ دنیا والوں کو پتہ لگ جائے محمد دمادوں کو جھکانے نہیں آیا بلکہ سر اٹھا کے جو جینے کے لیے ان کا حق دینے کے لیے دنیا میں آیا ہے۔ کلمہ نہیں
نہیں پڑا، جاؤ بھیج دو واپس۔ صحابہ عزت کے ساتھ مدینے کی سرحد پار کرا کے جب مدینے کی سرحد پار کرنے لگے، سواری نے قدم اٹھائے، ابو العاص اب تو غیرت کھا، ان کے احساس دیکھ، اب تو کلمہ پڑھو۔ صحابہ کی طرف منہ کر کے کہنے لگے اگر کلمہ پڑھوں گا تو لوگ کہیں گے نبی کا دماد ہمارا مال کھا گیا۔ دنیا کہے گی مال لے کے گیا وہی بیٹھ گیا سسرال میں جا کر، نہیں، مکے پاک واپس آئے اور آ کر سارے سرداران قریش کو، سارے مکے کے جوانوں کو اکٹھا کیا، فرمایا جس جس کا مال میرے پاس سے لے لو۔ سب نے مال لیا۔ اے لوگوں، میں نے بڑے بڑے پیارے دیکھے، بڑے بڑے رحم دل دیکھے، بڑے بڑے کردار دیکھے، بڑے بڑے اخلاق دیکھے، جس کو مکے کی گلیوں میں پتھر مار کے بھگایا، جس کی چہرے کو لولوحال کر کے نکالا، اس محبت سے بڑا میں نے نہ کردار والا دیکھا نہ اخلاق والا دیکھا۔ اور لوگوں، اس کے کردار اور اخلاق نے مجھے متاثر کر دیا۔ سنو، ڈر کے نہیں پڑھ رہا، کمرے میں نہیں پڑھ رہا، جھک کے نہیں پڑھ رہا، علل اعلان پڑھ رہا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اے کرداروں نے کلمہ پڑھا دیے، آج ہماری زبان کے گندے لفظ نے لوگوں کی زبانوں سے کلمہ چھڑا دیا۔ حسینیت نام ہے، اللہ اکبر احساس کا۔ مالی مشتر کی قیادت میں مختار صفی کی فوجیں آج دنیا ایک اور بکواس کرتی ہے، حضرت حسین قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، تو صحابہ کرام نے بدلہ کیوں نہ لیا؟ میں تجھے بتاتا ہوں کیسے بدلے لیے۔ کوئی ٹیلی فون نہیں تھا، کوئی وائرلیس کا انتظام نہیں تھا، کوئی چھاپا خانہ پریس کا دفتر نہیں تھا۔ جیسے جیسے اطلاع ملتی رہی، قاتلان حسین سے بدلہ لینے والوں نے بدلہ لیا، بددعا کرنے والوں نے بددعا کی ہے۔ خدا دکھلانا چاہتا تھا، بدلے لینے والے تمہیں پتھیرے نظر آئیں گے، اللہ اکبر، معاف کرنے والے آل رسولی نظر آئیں گے۔ جب ابن زیاد امام زین العابدین کے دروازے کو رات کے اندھیرے میں جا کے بجا رہا تھا اور دروازے کی گلڈی کھٹکھٹا کے کہہ رہا تھا مجھے نہیں پتا تم کون ہو، لیکن مجھے ایک پیالہ پانی کا دے دو، مجھے بڑی پیاس لگی ہوئی ہے۔ امام زین العابدین کے کان میں جب باپ کے قتل کا آرڈر دینے والے کی آواز پہنچی، چھڑی مارنے والے کی آواز پہنچی، آپ دیدہ ہو گئے اور جلدی سے پانی کا پیالہ بھر کے لائے، راستے میں رک گئے کہ سامنے لے کے جاؤں گا، پہچان جائے گا حسین کا بیٹا ہے۔ اپنے چہرے پر کندھے سے چادر اتار کے ڈال لی اور پردے میں یوں کر کے پانی کا پیالہ پکڑا دیا۔ اس نے پانی کا پیالہ پیا، ابن زیاد نے بڑے دل کا دیر کا پیاسا تھا، کہنے لگا نیک بخت نوجوان، نیک رگوں کا، نیک خاندان کا تیری رگوں میں خون دوڑنا ہے، اور فرما بردار تیری مہربانی، خدا تجھے بدلے دے، ایک گلاس ایک پیالہ اور پلا دے۔ حضرت امام زین العابدین نے پانی بھرا اور پیالہ لے کے گئے، اللہ اکبر۔ جب پانی پی رہا تھا ابن زیاد، پیتے پیتے کہنے لگا حسب نسب تو بتا کون ہے، اللہ اکبر۔ میرے عزیزو ہچکیوں کے ساتھ رو کے کہنے لگے جن کے نام و نشان تم نے کربلا کے میدان میں مٹا دیے، میں اسی حسین کا بیٹا زین العابدین ہوں۔ ابن زیاد کے ہاتھ سے پانی کا پیالہ چھوٹا، ہکا بکا رہ گیا، کہے جلت کے سزا دے، تجھے تو ہماری تواضع تلوار کی دھار سے کرنی تھی، تو پانی کے پیالے سے کر رہے۔ اوئے میرے عزیزوں سنو، 4 سال سے بھائیوں سے ناراض ہونے والوں، ساس سسر کو دیکھ کر ان کے سامنے تھوک کے جانے والوں، اللہ اکبر، بہنوں کے دروازوں کو چھوڑنے والوں، تاریخی جملہ امام زین العابدین نے باپ کے قاتل کو سنایا تھا، فرمایا تھا اے ظالمو، دیس تمہارا تھا، حکومت تمہاری تھی، اختیار تمہارا تھا، سلطنت تمہاری تھی، پانی تمہارا، پانی پہ قبضہ تمہارا، پانی پلانے والے تم، پانی پینے والے ہم، اللہ اکبر۔ ہم نے تمہارے سے پانی مانگا، تم نے ہمارے گلوں پہ چھرا چلایا، یہ تمہارے
دشمن سامنے آ گیا، اپنے خون کے پیاسوں کو پانی کے پیالے بھر بھر کے پلائے۔ یہ ہمارے نانے محمد عربی کی خاندان کی ریت ہے۔ کون امام زین العابدین؟ اللہ اکبر، جس نے مدینے کو چھوڑ کے صحرا میں گھر بنا لیا۔ حضرت علی کی ایک بیوی جب میرے عزیزوں کربلا کے لاوارثوں کو استقبال کرنے کے لیے مدینے سے باہر نکلی، 18 سے 25 سال کی عمر ہے امام زین العابدین کی، ساری داڑھی آپ کی سفید ہے۔ دادی نے دور سے دیکھا، دھڑام سے زمین پہ گر گئی، رو کے کہنے لگی بیٹا کیا بات ہے؟ جب میرے سے تھاپی لے کر پگڑی پر ہاتھ پھروا کر پیار کروا کر ابے کا ہاتھ پکڑ کے گیا تھا، اس وقت تو تیرے سارے داڑھی کے بال کالے تھے، اب تیری داڑھی سفید کیسے ہو گئی؟ ابا جان جو منظر میں دیکھ کے آیا، ابا میری تو داڑھی سفید ہوئی، ابا اگر تو وہ منظر دیکھتی باپ کے سر کو نیزے کی اینی پہ چڑھتا دیکھتی، ابا تو دنیا چھوڑ کے چلی جاتی۔ امام باقر امام زین العابدین کا بیٹا کہتا ہے ساری رات عبادت کرتا روتا رہتا، میں باپ کے پیر پکڑ کے کہتا ابا کبھی ہنس بھی لیا کر۔ بیٹے جب سے باپ کے قتل کا اور اپنے بھائیوں کو کٹتا دیکھا زین العابدین ہنسی بھول گیا ہے۔ فرماتے جب عصر کی نماز کا وقت ہوتا، جوان ابو بڈھا جوان، ہاں بڈھا جوان، ہاتھ میں لاٹھی لیے بغیر نہ چلتا تھا۔ میں نے کہا ابا جوان ہے؟ کہا بیٹے 72 کے لاشوں کو دیکھ کے آیا ہوں، جوانی بڑھاپے میں بدل گئی۔ عصر کا وقت ہوتا، تھیلے راشن کے بناتے، آٹے ستو جو کے بناتے، عشاء کی نماز کے بعد اندھیرا ہوتا، لاٹھی کے سہارے بیٹھتے، اپنے بیٹے امام باقر سے کہتے بیٹا یہ تھیلا میرے کندھے پہ رکھ۔ جب تھیلا رکھتا تو زمین پر ہاتھ رکھ کے لاٹھی کے سہارے کھڑے ہوتے، مدینے کی گلیوں کی طرف چلے جاتے۔ ایک دن میں نے اپنے باپ کو پکڑا، میں نے کہا ابا بوڑھا ہے تیرے سے چلا نہیں جاتا، مجھے بتا کس کے دروازے پہ دے کے آنا ہے؟ کہا بیٹا نہ یہ بات میری اور میرے خدا کے درمیان میں ہے، تجھے پتہ لگ گیا غریب کی غریبی کا بھرم ٹوٹ جائے گا۔ یہ سبق مجھے نانے محمد مصطفیٰ نے دیا، ابا حسین سے دیا ہے کہ اللہ اکبر دوسروں کے پردے ظاہر نہیں کرنے بلکہ دوسروں کے پردے ڈالنے ہیں۔ حسینیت نام ہے، شہادت کربلا نام ہے آپس کے پیار کا، ہمدردی کا، احسار کا، قربانیوں کا۔ امت کو پیغام غلط دیا جا رہا ہے، امت کو میسج غلط دیا جا رہا ہے، بلکہ کربلا کی کہانی پیار پر مبنی ہے، محبت پر مبنی ہے، اخلاق اور کردار پر مبنی ہے۔ اللہ کرے یہ کردار آپ کا میرا بن جائے، اللہ کرے اسوہ حسینی آپ کی میری زندگی کے اندر آ کر مسکرانے لگ جائے۔ اللہ کرے حسین کا کردار جو نانے کی چوکٹ سے لے کے آیا تھا، ابا فاطمہ کی دودھ کی گھٹی سے لے کے آیا تھا، صدیق اکبر اور حضرت عمر عثمان علی کے پیچھے نمازیں پڑھ کے آیا تھا، حضرت امیر معاویہ سے دوستی کا ہاتھ نبھا کر لے کے آیا تھا۔ کربلا کے میدان میں امت وہ درس دینا بھول گئی، امت وہ سبق بھول گئی ہے۔ آ جاؤ آج اس سبق کی یادوں کو تازہ کرے، نماز کے سجدے کر کر اذانوں کو دے کر آؤ ان یادوں کو تازہ کرے، کردار اور اخلاق بنا کر آؤ ان یادوں کو تازہ کرے، اپنی بچیوں کو چادر چار دیواری کا درس دے کر آؤ آج اس کردار کو تازہ کرے، اللہ کے قرآن کو سینے سے لگا کر آؤ آج اس کردار کو تازہ کرے جس کردار کو نواب شاہ کے اجتماع میں آج ہاتھ اٹھا کر رو رو کے سسکیوں کے ساتھ امت نے اللہ سے مانگا ہے۔ اللہ مال ہمارے پاس بڑا، اللہ ہمارے پاس پیسہ بڑا، ہمارے پاس شہرت بڑی، لیکن نبی والا کردار ہمارے سے چھڑ گیا ہے، نبی والی زندگی گم ہو گئی ہے۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، فلاں کا بچہ فلاں رنگ کے کپڑے فلانی شکل کا گم ہو گیا، یہ اعلان سنتے ہیں۔ آج اعلان میں کروں، آپ اگلے جلسے تک تلاش کرنا، مل جائے تو مجھے پیغام دینا۔ حضرات اعلان سنو، انسانیت گم ہو گئی، تلاش کرو، مل گئی تو ہمیں لوٹا دے۔ حضرات کردار گم ہو گئے، تلاش کرو۔ حضرات پیار گم ہو گیا، حضرات نانے کی زندگی گم ہو گئی، حضرات فاطمہ کا دوپٹہ گم ہو گیا، حضرات آل رسول کو اللہ نے جو تحفہ پردہ دیا تھا پتہ نہیں کون سی گلی میں میری بیٹی اتار کے بھول گئی۔ حضرات میری بچیوں کی آنکھوں سے حیا گم ہو گئی، میرے بچوں کی غیرت ایمانی چلی گئی۔ جس کو ملے
کو ملے مسلمانوں کے دروازے پر لٹا دینا، جس کو ملے مسلمانوں کے دروازے پر لٹا دینا۔ اوہ مال تلاش کرنے والے سارے نظر آئیں گے، آ جاؤ آج مل کر کردار تلاش کریں، آؤ سارے مل کر قرآن والی زندگی تلاش کریں۔ کیا خیال ہے تلاش کریں گے انشاءاللہ تعالی؟ توبہ کرتے معافی مانگتے اپنے رب سے، 3 مرتبہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ ہماری زندگیوں کے رخوں کو بدل دے، اللہ ہماری زندگیوں کے رخ، ہماری بچیوں کی یا اللہ سوچوں کو بدل دے، ہمارے بچوں کی زندگی کی لائنوں کو تبدیل کر دے، وہ لائن دے دے جو لائن صراط مستقیم کی طرف جاتی ہے، وہ راستہ دے دے جو گنبد خضرا کی چوکھٹ تک جاتا ہے، وہ راستہ دے دے جو حوض کوثر تک جاتا ہے۔ اللہ اس راستے پر استقامت عطا فرما، ہمارے پاکستان کی، ہمارے گھروں کی عزتوں کی حفاظت فرما۔ آخر دعوانا